بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ کروڑوں درود و کروڑوں سلام اس ذات پر جس کا وجود وجہ وجود تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، محمد رفیق مغل کا سلام قبول کیجئے۔ آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوبارہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خون ریز تصادم ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر کون کون سی پابندیاں عائد کی ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ہفتے کے روز صبح ایک کارروائی ہوئی جو فلسطین کے حماس کی جانب سے کی گئی اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ تصادم کی کیفیت جو ہے وہ پوری دنیا میں آشکار ہوئی۔ آپ تک بھی بر وقت خبریں پہنچ رہی ہیں، لمحہ بلمحہ کیا صورتحال وہاں پر بنتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح گزشتہ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ بھارت اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ بھارت کے کھڑے ہونے کے سبب جو جنوبی ایشیا کا امن ہے وہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ بھارت کے کھڑے ہونے کے بعد ہم اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے، حکمت عملی میں اس نے غزہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں پر بجلی بند کر دیا ہے، غزہ کے اندر لوگوں پر انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، غزہ کے اندر پانی کی اس وقت قلت ہے، غزہ کے اندر اس وقت فوڈ کی قلت ہے۔ یعنی کہ بھوکے پیاسے، انٹرنیٹ سے دور، بجلی سے دور، فوڈ سے دور، کھانے سے دور وہ لوگ بلک رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ متعدد ایسی بلڈنگز جو ہیں وہ 2 درجن کے قریب ایسی بلڈنگ جو ہیں وہ گرا دی گئی ہیں، جس کے اندر فلیٹس تھے۔ جو لوگ فیملیز کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے تو وہ فلیٹس جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہلاکتیں جو ہے اس وقت وہ منظر عام پر آ رہی۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر اسرائیل کے اور بھارت کے گٹھ جوڑ کے سبب ایک تو پوری دنیا کا امن جو ہے وہ داؤ پر لگا اور جنوبی ایشیا کا امن خصوصی طور پر داؤ پر لگا۔ لیکن یہ وہی ہتھ کنڈا اسرائیل نے استعمال کیا ہے جو ہتھ کنڈا سری نگر کے اندر، جو ہتھ کنڈا جموں کے اندر، جو ہتھ کنڈا کپواڑہ کے اندر، جو سوپور کے اندر، جو اننت ناگ کے اندر، جو پلوامہ کے اندر، جو کشمیر کے ان دیگر علاقوں کے اندر بھارت استعمال کرتا چلا آیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، وہاں تک رسائی لوگوں کی نہیں ہوتی، اشیاء کی رسائی نہیں ہوتی، کافی ساری چیزوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہی ہتھ کنڈا جو ہے یہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے سبب غزہ کے اندر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں اس لیے بجا رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جنگی قیدی اگر کسی جنگ میں کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ہر انسان کے اس دنیا کے اندر رائٹس ہیں۔ اگر ہمیں کوئی رائٹس نظر نہیں آ رہے تو وہ صرف ان لوگوں کے کیا نظر نہیں آ رہے جو غزہ کے اندر موجود ہیں، ان کے رائٹس اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہ فلسطینی ہیں، ان کے رائٹس اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کے رائٹس اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کی بمباری کی زد میں ہیں اور اس زد کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ بزرگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو بنیادی ضروریات جو ہیں، وہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ دستیاب رہیں، وہ میسر رہیں۔ یہ جو بندش ہے ان اشیاء کی غزہ کے اندر، غزہ کو بالکل مکمل طور پر ایک ایسے علاقے کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے کہ جہاں پر انسانیت تاریکی میں سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، انسانی حقوق کے علم بردار جو ممالک ہیں ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور ایسے تمام تر اقدامات سے روکا جانا چاہیے جو تسلسل کے ساتھ اسرائیل فلسطینی کے اوپر کرتا چلا آیا ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل بھی جو مظالم کیے وہ انتہائی گھنونے تھے، جو نسل کشی کی وہ انتہائی گھنونی تھی، جو ظلم بپا کیے، جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رکھا وہ انتہائی گھنونے اقدامات تھے۔ ان کے اوپر بولا نہیں گیا، ان کے اوپر بات نہیں کی گئی، تو آج وہ اسی پریکٹس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے جو پریکٹس ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر کرتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر یہ پریکٹس کرتا رہا ہے۔ جو امن ہے یہ بڑا ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ جنوبی ایشیا اس وقت زیادہ خطرے کی
کی گھنٹیاں بجا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ایٹمی طاقتیں بہت زیادہ ہیں. جس طرح میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ چائنا ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، بھارت ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ایران کو بھی. اور یہ ان ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو ہے اگر تصادم کی طرف جاتی ہے تو یقیناً بات نکل کر کے آگے خطرات کی جانب بڑھتی چلی جائے گی. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.